بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری پہنچ آپ تک آسانی سے ہوتی رہے اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔ ناظرین، کل سے آپ ایک ویڈیو اور چند تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، جو ایک شخص جس کو قتل کر دیا گیا، جس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ وہ اس شخص کی ذہنی حالت بھی درست نہیں، بتایا جاتا ہے کہ وہ نیم پاگل شخص تھا جس کو الزام لگا کر قتل کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اتوار کی صبح ضلع خانیوال کے علاقہ تلمبہ میں ایک نیم پاگل شخص کو مشتعل ہجوم نے یہ کہتے ہوئے انسانیت سوز تشدد کے ذریعے ہلاک کر دیا کہ وہ توہین قرآن کا مرتکب ہوا ہے۔ ہجوم کی اس دہشت گردی کے حوالے سے بھی اسی اصول کے تحت غور کرنے اور لائحہ عمل بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تلمبہ میں ہونے والے اس المناک سانحہ پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی حکومت ایسی قانون شکنی کے بارے میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کسی کو قانون میں ہاتھ لینے اور کسی بھی عذر پر کسی انسان کو تشدد سے مار دینے جیسے جرم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملے گی۔ کوتاہی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسروں کی بھی باس پرس ہوگی۔ کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ بیان بروقت ہے اور صوبائی حکومت کے علاوہ وزیر اعظم کی طرف سے اس واقعے کا نوٹس لینا خوش آئند ہے تاکہ معاشرے میں غیر ضروری تشدد اور مذہب کے نام پر جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے واقعات پیدا ہوتے ہیں یا مذہب کے نام پر خون کے واقعات ہوتے ہیں، ان کا تدارک ہو سکے۔ لیکن کیا اس بیان سے اور ایک انسان کی دردناک ہلاکت کے بعد پولیس اور مستعدی اور درجنوں افراد کی گرفتاری سے صورتحال تبدیل ہو جائے گی؟ کیا عمران خان سمیت ملک کی سیاسی قیادت یہ ضمانت دے سکتی ہے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوگا، آئندہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا؟ جو لوگ تلمبہ میں ایک انسان کو دردناک طریقے سے ہلاک کرنے میں ملوث ہیں، انہیں واقعی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے گا؟ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے وزیر اعظم سمیت کوئی بھی ذمہ دار شخص اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ یہ واقعہ نہ تو پہلا ہے اور نہ ہی یہ اس ملک میں آخری واقعہ ثابت ہوگا۔ عمران خان سمیت اس وقوع پر بیان جاری کرنے والے سارے وزیر اور سیاسی لیڈر یہ سچائی جانتے ہیں لیکن اس سے نمٹنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ سب یہ جانتے ہیں کہ غلط ہوا ہے لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ان جیسے واقعات سے نمٹا جا سکے۔ 2 ماہ پہلے دسمبر میں سیالکوٹ میں ایک فیکٹری مینیجر پر پریانتھا کمار کو ایک ہجوم نے اسی طریقے سے ایسے ہی انداز میں ہلاک کیا تھا۔ توہین اور قرآن رسالت کا عذر تراش کر کے ایک فیکٹری کے ایک ذمہ دار عہدیدار کو فیکٹری کی چھت سے گھسیٹتے ہوئے نیچے لایا گیا تھا۔ ڈنڈوں، لوہے کے سریوں اور ٹھڈوں سے اسے شدید زدوکوب کیا گیا تھا، حتیٰ کہ اس کی جان نکل جانے کے بعد بھی تشدد کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اس کے بعد پیٹرول چھڑک کر اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ اس سارے واقعے کے دوران بھی پولیس بے بس لاچار بنی رہی، ہجوم کو ایک پرامن شہری پر ظلم اور تشدد کرتے دیکھتی رہی لیکن اسے بچانے میں ناکام رہی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ایسے مواقع پر پولیس جان بوجھ کر کرنی کتراتی ہے اور نفری کم ہونے کا بہانہ کر کے ہجوم کو اپنا غصہ نکالنے اور اپنی ثواب دید کے مطابق انصاف کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یا واقعی حکومتیں پولیس کو اتنے وسائل فراہم کرنے میں ناکام ہیں کہ وہ ایسی کسی سنسنی خیز اور مشکل صورتحال میں اپنی حفاظت کر سکے اور ہجوم کے نشانے پر آئے ہوئے کسی مظلوم کو بچا سکے؟ گزشتہ سال اکتوبر میں تحریک لبیک کے احتجاج اور دھرنے کے دوران بھی پولیس کی بے بسی اور مجبوری سامنے آئی تھی،
لاہور سے شروع ہونے والے اس تصادم نما احتجاج میں درجن بھر کے لگ بھگ پولیس اہلکار ہجوم کے حملوں سے ہلاک ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پولیس اہلکار کو اپنی ٹولی سے بچھڑنے کی وجہ سے تحریک لبیک کے مشتعل کارکنوں نے اسی طرح تشدد کر کے ہلاک کیا تھا، جیسے دسمبر میں پرینتھا کمار کو اور اب تلمبا میں مشتاق احمد کو مارا گیا ہے۔ دونوں موقعوں پر پولیس بے چارگی کی تصویر بنی رہی۔ یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ اتوار کو تلمبا میں ہجوم جس وقت ایک بے قصور اور ذہنی طور سے معذور شخص پر تشدد کر رہا تھا تو پولیس پارٹی موقع پر پہنچ تو گئی تھی۔ روزنامہ ڈان کی خبر کے مطابق ایس ایچ او نے اس شخص کو حراست میں بھی لے لیا تھا، لیکن پولیس پارٹی ہجوم کو منتشر کرنے یا قانون ہاتھ میں لینے سے باز رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ کہنا محض کیا سرائی ہوگی کہ کیا پولیس کے پاس ایسی کسی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا جان بوجھ کر ہجوم کو من مانی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں پنجاب حکومت پر اس کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پنجاب حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے وقوع کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا سخت کارروائی کرنے کا حکم یا مذمت، اور آئی جی پولیس سے لے کر نچلے عہدوں کے پر فائز ہونے والے افسروں کی پھرتیوں سے اس تساہل اور ناقص حکمت عملی کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، جو ہجوم کے ہاتھوں نہتے اور معصوم لوگوں کو ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ بدستور اس صورتحال میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس مزاج اور سوچ کو تبدیل کرنا حکومت کی ترجیحات میں شاید شامل ہے ہی نہیں، بلکہ مدینہ ریاست کا نام لے کر وزیر اعظم عمران خان ملکی سیاست میں مذہب نافذ کرنے کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ طرز عمل بجائے خود معاشرے کے شدت پسند اور انتہا پسند عناصر کی سرپرستی کا سبب بن رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے ایک سے زیادہ موقع پر یہ بات ثابت کی کہ وہ ایک طرف مذہب کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتی، اور دوسری طرف منہ زور مذہبی عناصر کو کچلنے کی بجائے ان کے سامنے پسپائی اختیار کر کے اپنی حکومت کو لاحق سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اکتوبر میں تحریک لبیک کے بغاوت نما احتجاج اور متعدد پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد پہلے یہی دعوے کیے گئے تھے کہ حکومت کسی قیمت پر کسی گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اور تشدد کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی، لیکن چند ہی روز میں کراچی کے ایک مفتی کی پراسرار سرگرمیوں کے بعد اچانک تحریک لبیک کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے، جن میں بغاوت اور دہشت گردی جیسے الزامات میں قید کیے گئے تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کی رہائی کے علاوہ قانون شکنی کرنے والے کارکنوں کو بھی معاف کر دیا گیا تھا۔ حکومت نے افہام و تفہیم یا مصالحتی فارمولے کے تحت ان لوگوں کے خلاف مقدمے قائم کرنے یا ان کی پیروی کرنے سے گریز کیا، اور یوں یہ سب لوگ قانون شکن ہونے کے باوجود حب الوطن شہریوں کے طور پر باعزت طریقے سے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ حکومت نے جس تحریک کو کالعدم قرار دیا تھا اسی کو سیاسی طاقت مانتے ہوئے سرگرمیاں جاری رکھنے کا حق اور اختیار دے دیا۔ اس سارے عمل میں تحریک لبیک نے کسی موقع پر یہ ضمانت فراہم نہیں کی کہ اس نے احتجاج اور تشدد کو سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نہ ہی یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ کسی سیاسی فائدے کے لیے ٹی ایل پی ایک بار پھر ماضی کی طرح ناجائز اور ناقابل عمل مطالبے پورے کروانے کے لیے ایک بار پھر تشدد آمیز دھرنوں و احتجاج کا طریقہ اختیار نہیں کرے گی۔ ایسا کبھی نہیں کہا گیا۔ وزیر اعظم کی طرف سے قانون شکنی کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان بلا شبہ خوش آئند ہے، لیکن عمران خان وزیر اعظم صاحب کو یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ یہ بیان محاورے کی زبان میں اس کاغذ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس پر وہ لکھا گیا ہے۔
بدقسمتی سے کسی افسوسناک سانحے کے بعد سخت اور تند تیز بیان دینا اور دھمکی آمیز طریقہ اختیار کرنا ایک ایسا معمول بن چکا ہے جسے زبانی مشقت سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ ایسے کسی بیان کے بعد کوئی ایسا قدم دیکھنے میں نہیں آتا کہ یہ باور کیا جا سکے کہ حکومت مذہبی جتھوں کے خلاف ریاستی طاقت کا استعمال کرنے میں سنجیدہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں لگا، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس اہل بنانا چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں انسانی جان کے ضیاع ہونے سے پہلے حالات پر قابو پا سکے۔ یاد کیا جائے تو وزیر اعظم نے دسمبر میں پریانتھا کمار کے قتل کے بعد بھی ایسے ہی تند و تیز لب و لہجے میں گفتگو کی تھی اور متعدد بار یہ بیان جاری کیے تھے، حتیٰ کہ پریانتھا کو بچانے کی کوشش کرنے والے اس کے ایک ساتھی کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر اسے اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس اقدام کو مقصد بظاہر یہ تھا کہ مذہبی شدت پسندی کے خلاف دیوار بننے کی کوشش کرنے والے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور مستقبل میں ایسا کوئی واقعہ رونما ہو تو ملک عدنان کی مثال کو پیش نظر رکھیں اور یاد رکھیں کہ وزیر اعظم نے اس ہجوم کو روکنے کی کوشش کرنے پر تمغہ شجاعت سے نوازا تھا۔ تاہم تقریباً 2 ماہ بعد یہ تلمبہ میں جب ہجوم ایک نہتے اور بے بس مشتاق احمد کو تشدد سے ہلاک کر رہا تھا تو کوئی ملک عدنان تو سامنے نہیں آیا، وہاں پہ کوئی ایسا شخص سامنے نہیں آیا جس نے اس ہجوم کو روکنے کی کوشش کی ہو۔ البتہ موقع پر موجود پولیس افسر بھی بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ جو وہاں پر پولیس تھی وہ بھی بے بس تھی، اس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ جنرل باجوہ نے دہشت گردی کے حوالے سے سہولت کاروں اور سرپرستوں کے گٹھ جوڑ کا ذکر کیا ہے۔ تلمبہ کے سانحہ کے تفصیلات پڑھنے کے بعد یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کیا تصویر اب بھی دھندلی ہے؟ کیا تصویر ابھی بھی دھندلی ہے؟ اگر نوشتہ دیوار دکھائی دے پرداسوں کو علم ہونا چاہیے کہ کون سے عناصر پاکستان کے عوام اور ملک کے دشمن اور ریاست کو کہاں اور کس کے خلاف جنگ کرنا ہوگی۔ اگر اب بھی یہ تصویر صاف دکھائی نہیں دے رہی تو جان لیا جائے کہ تباہی نے اس معاشرے میں ڈیرا ڈال دیا ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سیالکوٹ کے واقعے کے چند دن کے بعد ایک بڑا علماء کا ایک وفد جس میں مفتی تقی عثمانی، حنیف جالندھری اور طاہر اشرفی شامل تھے، سری لنکن ہائی کمیشن میں تعزیت کرنے پہنچے اور انہیں وہاں جا کر بتایا کہ اسلام تشدد اور انتہا پسندی کی اجازت بالکل نہیں دیتا، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسا کرنے کی۔ اور پھر 10 دسمبر کو یوم مذمت بھی منایا گیا اور اس جمعے کے خطبے میں شاید میرے خیال میں پہلی دفعہ اقلیتوں کے حقوق اور امن کی باتیں کرنے کا اعلان بھی ہوا۔ بعض علماء اس واقعے پر شرمندگی کا اظہار کرتے رہے اور 22 دسمبر کو مولانا طارق جمیل صاحب بھی سری لنکن ہائی کمیشن پہنچے اور وہاں جا کر ان کو باور کراتے رہے کہ ہمارا دین تو امن کا دین ہے، ہمارا دین تو امن کا درس دیتا ہے، وہ اس طرح کی باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ مولانا نے وہاں جا کر سری لنکن قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب ان کے گھر والوں بھی جو کل واقعہ پیش آیا ہے، ان کے گھر والوں کے پاس بھی جائیں گے اور وہاں بھی جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے اور ان کو بھی جا کر بتائیں گے کہ ہمارا دین اس قسم کی واقعات کی اجازت نہیں دیتا؟ ان علماء سے سوال یہ ہے کہ پریانتھا کمار اگر سری لنکن کی بجائے پاکستانی ہوتا تو کیا یہ لوگ پھر بھی اس کے پاس جاتے؟ اور اگر وہ کوئی تھر کا ہندو ہوتا یا کوئی پشاور کا سکھ ہوتا یا کوئی احمدی ہوتا یا کوئی سیالکوٹ کا مسیحی ہوتا یا کوئی بلوچستان کا ہزارہ ہوتا تو بھی یہ علماء ان کے گھروں میں جاتے اور وہاں جا کر یہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے؟ کیا ان کا رد عمل ایسا ہی ہوتا؟ کیا امن کے یہ دائی بھٹوں میں جلائے جانے والے جو عدالتوں کے اندر قتل کیے گئے،
कई साल ज़ाती अनाज के हाथों जेलों में गुजार देने वाले और पूरे ग्रुप की सूरत में गोलियों से छलनी कर दिए जाने वाले, उनके घरों में भी ऐसे ही पहुंचेंगे। उन्हें भी जाकर ये बताएंगे कि हमारा दीन अमन का दीन है, हमारा दीन अमन का पैगाम देता है। उनके बच्चों के सर पर भी जाकर हाथ रखेंगे और उनके घर वालों से भी हाथ जोड़कर मुआफी मांगेंगे। फिर ये फर्ज क्यों ना कर लिया जाए कि ना तो आपको अमन के दीन से कोई दिलचस्पी है, ना आपकी ताज़ियत दिल से है, ना आप मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात के तदारक के लिए कोई संजीदा काम करेंगे, ना आपकी किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी है और ना ही आपकी मुआफियों की कोई अहमियत है। नाज़रीन, अगर आप मेरी आज की इस वीडियो से मुत्फिक हैं तो अपने कमेंट में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।